الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ میں ہم داخل ہوا چاہتے ہیں۔ بیس روزے مکمل ہو چکے ہیں، 10 روزے باقی ہیں۔ اسلامی کیلنڈر اور تقویم کے مطابق رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ اس میں بھی ایک خوبصورت استعارہ ہے کہ اندھیرا کتنا ہی طویل ہو جائے اس کے بعد روشنی پھوٹتی ہے، اور انسان گمراہی کے راستے پر کتنا ہی پکا ہو جائے امکان رہتا ہے کہ اسے ہدایت مل ہی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا جب وہ خیبر کی فتح کے لیے جا رہے تھے کہ علی پہلے انہیں دعوت دینا، اور اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو تلوار میان میں واپس رکھ لینا، کیونکہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت کے راستے پر لگ گیا تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں تعداد ذکر نہیں کی، صرف سرخ اونٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہماری ذاتی یا گروہی جنگ کسی سے نہیں ہے۔ یہ معاملہ حق و باطل کی کشمکش کا ہے، یہ ہماری ذاتی انا کا یا ہماری ذاتی پسند اور ناپسند کا نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کے دشمن ہیں تو اس سے لڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ قرآن نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بھی یہ بات واضح کی کہ 2 اوقات تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ما لم یغرغر، جب تک انسان کی جان اس کے نرخرے میں نہ اٹک جائے، اور دوسرا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی آنن فانن نہیں ہوگا کہ لوگ سو رہے ہوں گے اور صبح اٹھے تو ایسا ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موقع برحمت فرمائے گا کہ طویل ترین رات ہوگی، سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، اس نے پلٹنا ہے پلٹ جائے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہدایت نور، روشنی طلب کرنے سے ملتی ہے۔ اگر کوئی اندھیرے میں رہنے کا شوقین ہو جائے تو اسے روشنی کی قدر، قیمت، اہمیت، ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اس ماحول کا۔ اس لیے فرمایا یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اس کے نصیبے میں آئے گی جو اس کے لیے کوشش کرے گا، طلب کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کیا ہے، بالخصوص ہم جیسے مسلمانوں پر، جنہیں اسلام قبول کرنے کے لیے نہ اپنے خانوادوں کی قربانی دینی پڑی، نہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، نہ اپنے خاندان کا بائیکاٹ جھیلنا پڑا، بلکہ ہم جتنا اسلام میں پختہ ہو گئے ہیں اپنے والدین کی آنکھوں کا بھی تارا بن جاتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے بچپن سے یہ دعائیں کرتے آئے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اے ہمارے پروردگار، اگر دعا کرنے والا مرد ہے تو یہ دعا اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، اور اگر وہ خاتون ہے تو یہ دعا وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں۔ ہمارے زوج کو، ہمارے اس ہم سفر اور ساتھی کو، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے۔ بھلا تصور کیجئے کہ کوئی والد، کوئی والدہ رات کے کسی پہر اٹھے، اپنے کمرے سے باہر جھانکے دیکھیں تو معلوم ہو کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کے کمرے کی لائٹ آن ہے۔ ماں باپ ہیں، شفقت، مودت، محبت، رحمت ان کی گٹی میں ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے قدم اٹھا کر ان کے کمرے میں جا کر جب ڈور کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی سجدے میں ہے یا کوئی تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو ہمارے لیے تو انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ ہمیں اس راہ پر آنے میں کوئی جتن نہیں کرنا پڑا، کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑی، کوئی مار نہیں کھانی پڑی، ایون ایک پتھر کو کجا، ایک کنکر بھی ہمارے جسم سے نہیں ٹکرایا کہ نماز کیوں پڑھتے ہو۔ پھر کچھ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں کہ ہمیں آزاد ملک مل گیا، جہاں اسلام پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہے۔ آپ جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، آپ جس طرح چاہیں رب تعالیٰ کی عبادت کریں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کو ٹوک نہیں سکتا، وہ ڈسکس کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، بھائی اس سنت کو چھوڑ دیا، اس سنت کو بھی اپنا لو، تبلیغ کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، لیکن لڑ نہیں سکتا، مار پیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پھر اس سب پر مستعد کہ اللہ نے رمضان عطا فرما دیا۔ اس رمضان میں نیکیوں کا ایسا موسم بہار، ایسی لہلہاتی ہوئی نیکیوں کی فصل چاروں طرف امڑ آتی ہے کہ جس کا جی نہیں بھی چاہتا مسجد آنے کو، اس کے قدم خود بخود اٹھنے لگتے ہیں۔ اس مثال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب معنوی طور پر ان شیاطین کو پکڑ پکڑ کر، چن چن کر، ان کو بیڑیاں لگا کر قید خانے میں نہیں ڈالا جاتا کہ رمضان آیا تو ان کو سب کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، ڈال دیا، اور جیسے ہی رمضان چھوٹے گا ان کے تالے چھوٹ جائیں گے، چلو بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو۔ ایسا تھوڑی ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی جوش مارتی ہیں اور رمضان المبارک کے اتنے فوائد اور اس کی اتنی فضیلتیں اہل ایمان کے سامنے آتی ہیں کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور شیطان کی جو قوت کار ہے وہ گویا محدود ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے اسے جکڑ دیا گیا ہے، جیسے کسی کوئی بیمار ہوتا ہے، سینہ جکڑ جاتا ہے، آواز نہیں نکل پاتی۔ کسی کو خدا نہ خواستہ 102 سے زیادہ بخار ہو جائے تو وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بستر پر گر جاتا ہے، نہیں اٹھ سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس بیماری نے اسے جکڑ دیا، اس کی قوت استعداد محدود ہو گئی۔ چنانچہ بندہ مومن کے لیے رمضان میں نیکیاں کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف آسان کر دیا جاتا ہے بلکہ ہر نیکی کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابھی جو آخری عشرہ آیا ہے، کیا کہنے اس عشرے کے، ان راتوں کی جو فضیلت ہے وہ سال کی کسی رات کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کی قسم کھائی ہے، رب تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس نے۔ اب ان 10 راتوں کے حوالے سے ایک کنسپٹ تو یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو، جو کرنا ہے بعد میں کرنا۔ دوسرا کنسپٹ یہ ہے جو عین اسلامی کنسپٹ ہے کہ قرآن کریم کا مقصود یہ نہیں ہے
کہ جمعے کا دن آئے تو آپ نماز پڑھ لیں، رمضان آئے تو آپ روزے رکھ لیں، حج کا سیزن آئے تو آپ حج کر لیں، پیسہ ہے تو عمرہ کر لیں۔ جیسا کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی ساری عمریں بتا دیتے تھے لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ عمرہ کرنے چلے جائیں۔ اب عمرہ شوق تو ہوتا ہے ہر مسلمان کو، لیکن فیشن بھی بن گیا ہے۔ جہاں تھوڑے پیسے آئے اس نے عمرے کا ویزا لیا اور ٹکٹ کٹایا اور وہ آئے۔ اب وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم مکہ سے مدینہ گئے اور دوبارہ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں اور احرام نہ بند تو کیا واقعی دم دینا پڑے گا؟ ارد گرد کے لوگوں سے سنتے ہیں دم دینا ہوگا۔ دم کیا ہے؟ جرمانہ ہے۔ نظام بنایا ہے نا اللہ نے، کوئی الگ ٹف سسٹم تو نہیں ہے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ گئی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں حرم اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو حرم میں اعتکاف کروں یا حرم کی حدود سے باہر ایک مسجد ہے الراجعی وہاں اعتکاف کروں؟ اور دونوں کے انہوں نے ڈفرینسز بتائے کہ وہاں اگر اعتکاف ہوا تو وہاں تو وضو خانے میں بھی، ٹوائلٹ کے ایریے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا، وقت ہوگا، کوئی عبادت کا وہ جو ایک خاص حسن ہے اور جو اکیلے بیٹھ کر ذکر کر وہ تو محروم ہو جاؤں گی مجھ سے، اور دوسری مسجد میں کروں گی تو بہت ٹائم ہوگا، وہاں پہ لوگ بھی کم ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کم زیادہ کی بات نہیں ہے، مقام کی بات ہے۔ جو مقام اللہ نے بیت اللہ کو دیا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ کو نہیں مل سکتا۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ وہاں آپ کا ایک اعتکاف ہے اور یہاں آپ کا 1,00,000 اعتکاف ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کریم پہ عمل کرو، قرآن کریم سے تعلق جوڑو، قرآن کریم کی اشاعت، اس کے نشر اور اس کے پھیلاؤ اور فروغ کا حصہ بنو۔ جبکہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ مشغول ہیں اور قرآن نہیں پڑھ سکتے تو آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کا پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس کے 2 جواب ہیں، مختصر ترین جواب یہ ہے، ان سے کہیے کہ اب تراویح میں بھی وہ بجائے پورے مہینے تراویح میں پورا قرآن پڑھنے اور سنانے کے سورہ اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں 3 بار مکمل ہو جائے قرآن۔ اتنے چور دروازے۔ حدیث بالکل درست ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اسے ثواب ملے گا مکمل قرآن پڑھنے کا، کیونکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر سورہ ہے۔ قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ توحید کی تعلیمات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ اوامر یعنی آرڈر ڈو، اور تیسرا حصہ ڈونٹ نواہی یہ نہیں کرنا۔ تو ایک حصہ آپ نے پڑھ لیا اور 3 دفعہ پڑھ لیا تو پورا قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا۔ لیکن ثواب الگ چیز ہے، ذمہ داری الگ چیز ہے۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا انقلاب یہ انسان کے اپنے اندر لے کر آتی ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا جو عام طور پر ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیات آپ سنتے رہتے ہیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے، اگر آپ قرآن کریم اٹھائیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے، ابھی آپ کا آدھا پارہ ہوگا، آپ کو کوئی کام یاد آئے گا، آپ کہیں گے آدھا اور کر لوں آدھا اور۔ آپ مسجد میں آئیں گے 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ کر نکل جاؤں گا، لیکن جب امام پڑھ رہا ہوگا تو آپ کہیں گے یار تھوڑا سا ٹائم اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں آپ کو میٹنگ میں جانا ہو، آپ کہیں یار مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی، مجھے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ کوئی پیسے نہیں مل رہے آپ کو نماز پڑھنے کے، کوئی نمبر نہیں ملتے اضافی نماز پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، لیکن یہ ایمان ہے جو داعیہ بنتا ہے آپ کے عمل صالح کا۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ ایمان وہ بیج ہے جس میں یہ پاور ہے کہ اس کا نتیجہ عمل صالح ہے، نیک اعمال ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اعمال صالح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیج ناکارہ ہے، پھر ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ پھر قرآن کا یہ آرڈر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
اے ایمان کے دعوے دارو اللہ رسول پر ایمان لے آؤ، ابھی تمہارا ایمان نہیں بنا۔ اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے، خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کریم کے ہاتھ میں تھا، اور وہ فرما رہے تھے یا رسول اللہ آپ مجھے میرے والدین سے، آل اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میں عمر تم نے اپنی ذات کو انکلوڈ کیا ہے یا اسے باہر رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو خویش ہے نا، بعد درویش ہے، پہلے تو اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے بندہ۔ فرمایا عمر پھر سن لو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فوراً اپنے ایمان کی تجدید رینیو کیا اسے، کہا یا رسول اللہ اب میں نے دل دماغ کو سمجھا دیا ہے، سب سے پہلے آپ ہیں اس کے بعد سب کچھ ہے، میں بھی پیچھے ہوں۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے مقدم اللہ کا رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت کم ہے تو ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جا کے تیرا ایمان بھی مکمل ہوا ہے۔ انہیں اپنے ایمان کی فکر رہا کرتی تھی، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مواخات کا رشتہ قائم کیا، ایک انصاری کو کھڑا کرتے، ایک مہاجر کو کھڑا کرتے، کہتے تم دونوں آج سے ایک بھائی بھائی ہو۔ اتنی برادرانہ محبت قائم ہوگی کہ بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی کو ایک انصاری صحابی جکڑ رہے تھے، وہاں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا قیدی میرا سگا بھائی ہے، تو بآواز بلند اپنے انصاری بھائی سے کہا اسے ذرا کس کر باندھنا، اس کی ماں بہت امیر عورت ہے، بہت اونچا فدیہ دے گی۔ بھائی جو مشرک تھا لیکن بھائی تو تھا نا، ماں جایا، دل پہ چوٹ لگی، کہا مصعب میں تمہارا بھائی نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، کیونکہ تیرا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اور یہ ایمان کے رشتے میں مجھ سے بن چکا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ایسا؟ سوالیہ نشان چھوڑ کر جاتا ہوں، اپنے ایمان کو ہمیں ٹٹولنا ہے، اپنے ایمان کی جانچ اور پڑتال کرنی ہے۔ تو حضرت سارے مواخات کے رشتے میں بن گئے، حضرت علی رہ گئے، یا رسول اللہ میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، میرا کون بھائی ہے؟ فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے لے کے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا ہے۔ علی تم مدینے والوں کو جس طرح عہد نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا تھا، تم مدینے کی عورتوں اور بچوں کا دھیان رکھنا، انہیں بھی چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ روحان سے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک سپاہ سالار ہو، بہادر ہو، میدان جنگ کا شاہ سوار ہو، اور اسے گھر میں چھوڑ کر جایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا درجہ میرے لیے وہی ہو جو ہارون کا حضرت موسیٰ سے تھے؟ انت لکا بمنزلت ہارون، انت لی بمنزلت ہارون۔ اس طرح ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، جب 40 دن کے لیے گئے، 30 دن کے لیے گئے، 10 اور ہوئی تو 40 بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے، توریت کے احکامات لینے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ پیدا کرتی ہے۔ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی تعلیمات دیکھتے ہیں، ان کے سوانح دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہم تو صرف ثواب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ثواب ایک الگ چیز ہے، ذمہ داری الگ چیز ہے۔ دین ہماری ذمہ داری کیوں نہیں بنتا؟ یہ ہماری رسپانسبلٹی کیوں نہیں بنتا؟ یہ ٹوپی کیوں بنتا ہے؟ ضرورت پڑی تو پہن لی، ضرورت ختم ہوئی تو اتار کے رکھ دی۔ ضرورت کیوں ہے؟ میں نے کل بھی ایک جگہ پر ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں لائیو یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ضربت لگی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے کہا سبق یہ ملتا ہے کہ آج بھی اسلام کے سر پر ضربت لگ رہی ہے۔ ہمارا کیا رول ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف باتیں؟ اس وقت وہاں ہوتے تو وہاں بھی صرف باتیں کر رہے ہوتے،
میں نے کہا آپ کا میڈیا صرف رمضان المبارک میں اسلام کا استعمال اس حد تک کرتا ہے گویا جس طرح گھر کی خواتین کھانوں میں نمک بقدر ضرورت استعمال کرتی ہیں، حسب ذائقہ. کوئی کھلتا ہوا کھاتا ہے، کوئی کم کھاتا ہے، کوئی سوڈیم فری کھاتا ہے، ضرورت کے مطابق. اسلام مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے، مکس مٹھائی کا ڈبہ جس میں سے جس کی جو پسند ہوگی وہ اٹھا لے گا، نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لائے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کے مرو، ایمان کے ساتھ. یہ کب ہوگا؟ جب اسلام ہماری فرسٹ پرائورٹی ہوگا، جب اسلام ہماری پہلی ترجیح ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب رمضان کے جانے کے بعد بھی ہماری فجر مسجد کے اندر ہوگی، ہماری عشاء مسجد کے اندر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نمازیں منافقوں پر بے انتہا بھاری ہیں. کس پر بھاری ہیں؟ منافق پر. اور منافق اسلام میں کافر سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، مشرک سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. کیونکہ مشرک کو، کافر کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہے، وہ نادانستگی میں، اندھیرے میں، ڈارکنس کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. منافق کو معلوم ہے، منافق جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، اس کے باوجود اپنے دل میں ایمان کی حرارت پیدا نہیں کر پاتا. اس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. فرمایا دو نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز، دونوں اندھیروں پہ پڑھی جانے والی نماز، ایک فجر کی نماز، دوسری عشاء کی نماز. ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، دن کے اوقات میں باہر نکلتا ہوں، کوئی نہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد پہنچا دیتا ہے، لیکن فجر اور عشاء میں نہیں آ پاتا، کیا کروں، کیسے آؤں؟ عذر ہے، شرعی عذر، نابینا ہے، راستے نہیں بنے ہوئے، گلیاں نہیں بنی ہوئی، اونچے نیچے راستے ہیں، کوئی جانور آ کے تکلیف پہنچا دے، اندھیرا ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں. حضور نے فرمایا وہ گھر میں پڑھ لیا کرو. میں ٹھیک ہے. ابھی وہ پلٹ کر مسجد سے باہر نہیں گیا تھا کہ حضور نے دوبارہ بلا لیا. فرمایا هل سمعت النداء، کیا اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر تک؟ نعم یا. فرمایا فاجب، پھر مسجد آنا پڑے گا. مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے یہ، گھر میں کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی کلائنٹ نہیں آیا، کوئی کینیڈا سے کوئی دوست نہیں آیا تو آ گئے مسجد. اور اگر کوئی آیا ہوا ہے تو فرسٹ پرائورٹی وہ ہے. نہیں نہیں، مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے. اگر ایمان قبول کیا ہے تو فرسٹ پرائورٹی اسے دینی ہوگی، پہلی ترجیح یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو. ایمان تمہارے دل میں یباشر، مباشرن، دوڑ رہا ہو، چل رہا ہو، لائیو ایمان. میں کہا کرتا ہوں صرف ایمان نام رکھنے سے جنت نہیں ملتی، ایمان والے کام کرنے پڑتے ہیں، اور ایمان والے کام کرنا آسان نہیں ہے. بالخصوص اس دور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا ایمان پر رہنا اتنا مشکل ہوگا گویا انگارہ اپنے ہاتھ پر لے کر چلنا. ہر وقت مشکل ہوگی، ہر وقت مصیبت ہوگی، نہیں کرنا ہے. کبھی ایسا ہوگا صبح کو انسان مشرک اور کافر ہوگا اور رات کو مومن ہوگا، تجدید کرے گا اپنے ایمان کی. کبھی ایسا ہوگا رات کو اس نے کوئی کفریہ جملہ کہا، شرک کہتے کر، صبح کو پھر مومن کھڑا. اتنا خطرناک دور. اور آج فتنوں کا دور ہے. جتنی آج اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے شاید آج سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں صحابہ کرام کو حوصلہ دے رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ میں, ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, ہاتھ میں کھجوریں ہیں, پیٹ خالی ہے, ہاتھ میں کھجوریں ہیں. کھجور اس وقت کی غذا ہوتی تھی, اور بسا اوقات تو کھجور بھی نہیں ہوتی تھی, پانی ہوتا تھا, دودھ بھی نہیں ہوتا تھا. کھجوریں کھا رہے ہیں. نبی اکرم گزرے تو پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ابھی میدان میں گیا اور شہید ہو گیا تو جنت میں فوراً پہنچ جاؤں گا؟ فرمایا ہاں فوراً پہنچ جاؤں گا. کھجور کھاتے کھاتے اس نے کہا پھر اتنی دیر کیوں لگاؤں؟ کھجوریں پھینک دی اور تلوار نکال کر میدان جنگ میں گئے. جب حضور کریم احد کے شہیدوں کو دیکھنے کے لیے آئے تو فرمایا یہ بہت بھوکا تھا, آسمان سے فرشتے جنت سے کھجوریں توڑ کر لائے اور اسے کھلا رہے ہیں. ایسے ہی ایک موقع اس وقت آیا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی جب جسم مبارک کو دیکھا تو صحابہ کرام سے کہا ذرا رک جاؤ, ادھر منہ کرو. رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کے گھر جا کے پوچھ کے آؤ ماجرا کیا ہے, کوئی خاص بات ہے؟ گھر جا کے پوچھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں نقارہ بج گیا تھا کہ انفروا خفافا وثقالا, نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل. ان پر غسل فرض تھا. انہوں نے کہا اتنی دیر لگی اور میں اس مارکے میں جانے سے رہ نہ جاؤں تو نادانستگی میں, بے خیالی میں یہ بغیر غسل کے, جو غسل شرعی واجب تھا, غسل کے بغیر ہی میدان جنگ میں چلے گئے. فرمایا حضور نے یہی وجہ ہے کہ آسمان سے فرشتے آ کر اسے غسل دے رہے ہیں. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہی حال حاجی کا ہوتا ہے. حاجی یا عمرہ کرنے والا جس احرام میں ہو, اسی احرام میں اگر وہ شہید ہو جائے, فوت ہو جائے, تو کہا جاتا ہے اسے اسی طرح دفن کر دو. قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا وہ اٹھے گا. مجاہد بھی اسی طرح اٹھے گا کہ جس جگہ پر اس کے زخم لگا تھا وہاں سے خون رس رہا ہوگا اور خون سے کستوری کی خوشبو بہک رہی ہوگی. اتنی فضیلت ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو بہت مختصر ہو, جامع ہو, اور آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ نے 2 جملوں میں گویا پوری اسلامی تعلیمات کو بیان فرما دیا. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, ایک بار کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا, میرا رب اللہ ہے. ثم استقم, پھر اس پر ڈٹ جاؤ, پھر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, پھر خوف آ کر تمہیں گھیرے, وَالْجُوعِ, بھوک ستائے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کا نقصان ہو, تجارت میں گھاٹا ہو, وَالْأَنفُسِ, تمہارے اپنے پیارے تم سے روٹھ جائیں, تمہارے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ چھوٹ جائیں, ان کو ہاتھ سے ہو جائیں. والثمرات, پیداوار میں نقصان ہو, بزنس میں لاس ہو, منافع ختم ہو جائے, لیکن جمنا ہے, جمع رہنا ہے. وبشر الصابرین, ڈٹے رہنا ہے. اور ان ڈٹے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کا دھیان آخرت کی طرف جاتا ہے. انا للہ, ہم بھی اللہ کے ہیں, وانا الیہ راجعون, ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہ عبادت صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے, بلکہ اس وقت تک اللہ کی بندگی میں لگا رہنا ہے جب تک تمہیں موت نہ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. زندگی تو گزر ہی جاتی ہے, سب کی گزر گئی, لیکن انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے. ابھی آج ہی میں نے اپنے پیج پر ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا ہے. انڈونیشیا کے ایک عالم ہیں جو ایک لیکچر دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبی وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے, کوئی قادر نہیں سوائے اللہ کے, کوئی اس لائق نہیں کہ اس جیسی اہمیت کسی کو دوں سوائے اللہ کے.
لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. 3 بار دہراتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دم پہ جاتے، انہیں اٹھاتے ہیں فوراً، انہیں لٹاتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا نصیب ہے؟ یہ ہے خاتمہ ایمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور میں بڑی جواں مردی کے جوہر دکھا رہا تھا. پشتوں کے پشتے آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بڑا اچھومبا ہوا، اللہ کے حبیب نے بات کی ہے اس کے بارے میں، یہ تو اتنا بڑا مجاہد. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا. ایک جگہ جا کر دیکھا کہ وہ زخموں سے خود بھی چور چور ہو گیا ہے اور اس سے وہ زخم برداشت نہیں ہو رہے. اس نے تلوار رکھی اور اپنے سینے میں گھونپ لی، زمین پہ رکھی اور خود پہ گر گیا، خودکشی کر لی. میں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا، میں نے اسے خود دیکھا ہے حرام کی موت قبول کر کے. دار و مدار اعمال کا خاتمے پر. خاتمہ کہاں ہو رہا ہے؟ کس محفل میں ہو رہا ہے؟ مؤذن صحابہ کرام تابعین کا حال کیا تھا جب مؤذن کہہ دیتے نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو وہ سمجھتے یہ مؤذن نے نہیں کہا، رب تعالیٰ نے کہلوایا ہے اور یہ پیغام میرے لیے ہے. آؤ، اب اگر میں نہیں آیا اور اس دوران مر گیا، حکم عدولی ہو گئی نا، حکم عدولی ہو گئی. اس لیے صحابہ کرام اگر کسی کی حدیث شریف ماننا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، اس کا گھر بار کل متاع سب کی سب ختم ہو گئی، پورا خاندان اجڑ گیا اس کا. تو صحابہ کرام ایسے بندے سے تعزیت کرتے جا کر جس کی عصر کی نماز نکل جاتی. تعزیت ہمارے کوئی کرے گا کسی کی عصر کے نماز تعزیت کرے گا؟ وہ ناراض ہو جائے گا الٹا اس سے. پڑھ لوں گا نا بھائی، ابھی وقت بہت باقی ہے، پڑھ لوں گا. تو حدیث میں فرمایا کہ یہ تو منافق کی نشانی. وہ انتظار کرتا ہے کہ وقت گزرتے گزرتے جب شفق آنے لگے اور پیلاہٹ پھیلنے لگے تو وہ آتا ہے. اور 4 حضور نے مثال دی ہے ٹھونگوں کی جو جلدی جلدی 4 سجدے کیے اور ہو گئے. پڑھ لی نماز. عبادت سمجھ کے کرنی ہے. یہ جو ابھی 21 رمضان آنے والا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. یقیناً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، یا حضرت حسنین کریمین کی شہادت ہو، یہ ہمارے لیے غم کا ایک دور آتا ہے جب بھی اس کو سوچتا ہے بندہ، افسوس ہوتا ہے. لیکن شہادت ہمارے لیے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے لیے تمغہ بھی ہے. اس مسلمان شہادت سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ شہادت کی دعائیں کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں شہادت کی آرزو نہ ہو وہ دل منافق کا دل ہے، میں شہادت کی آرزو نہیں ہے. لیکن مارنے والا کون تھا؟ حافظ قرآن عبد الرحمن ابن ملجم ملعون. ایک جگہ ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک صاحب تھے اہل تشیع میں سے، وہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، مجھے یعنی طنز کر رہے تھے یا ہٹ کر رہے تھے یا جلانے کے لیے مجھے بار بار کہہ رہے تھے وہ ملعون ابن ملجم، ملعون ابن. میں نے کہا ملعون کہنا تو بہت چھوٹی بات ہے، سیدھا سیدھا کو کافر ابن ملجم. پھر وہ تھوڑا سیٹ ہوا. جس کے ہاتھ حضرت علی کے خون سے رنگے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو تاریخ میں اگر آپ دیکھیں ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی کا ساتھی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا ایک ہم رکاب تھا، ان کے ساتھ جنگ نہروان میں آگے آگے تھا. کہ جب وہاں سے پلٹا کچھ عقیدے کی خرابی خوارج میں سے ہوئی اور کچھ ایک عورت کے مکر اور فریب میں آ گیا. اور اس نے اپنے نکاح کی جو شرائط لگائیں مہر کی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ
حضرت علی امیر المومنین کو مارو، اس سے نکاح کرتا ہے۔ ہوائے نفس، میں بتا رہا تھا، یعنی کہ وہی بات ہو گئی نا، زن زر زمین، جتنی دنیا میں مطلب ہوئے عورت کیا، میں نے کہا نہیں، عورت کی ایسے نہیں ہو رہی، انسان کی وجہ سے ہو، ہوائے نفس کی وجہ سے ہو، خواہش انسانی کی وجہ۔ مال کی محبت کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وَإِذَا وَابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَنَعَمَهُ وَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور کما فرمایا جب انسان کو اللہ نعمتیں سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے رب نے بڑی بڑی تکریم کر دی۔ وَإِذَا وَابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رشوت چھوڑ دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث أکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ وجوہات تو دیکھو، تمہارا مال اگر تنگ ہوا ہے اس کی وجوہات ہیں، تم یتیم کی بے قومی نہیں کرتے ہو، تم مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، تمہیں مال کی محبت نے اللہ سے دور کر دیا۔ اور یہی دو وجوہات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گے، ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے کئی دنوں کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم 313 بھی نہ ہوں گے؟ 313 تھے تو اس طرح لڑے تھے؟ فرمایا تعداد میں انگنت ہو گئے، وسائل اور اسباب میں لامحدود ہو گئے، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جسے وہن کہتے ہیں، تحب الدنیا وکرہتم الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جڑ پکڑ جائے گی، جگہ بنا لے گی، اور موت تمہیں بری لگنے لگے گی۔ عزت، ناموس، قدر، قیمت سب کھو بیٹھو۔ تو یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عمرہ کر کے آئیں اور آپ کی زندگی بدل گئی، نیکیوں کی طرف گامزن ہو گئے، تو یقین کیجئے کہ عمرہ قبول ہو گیا۔ یہ ایک الارم ہے۔ ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے لیے آپ تیار ہو کر آ گئے، اس کا مطلب آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی۔ ایک رمضان آپ نے گزارا اور اس کے بعد اگر رمضان نہیں رہا، عید کے دنوں میں آپ تراویحوں میں پڑھ رہے تھے، لیکن پہلی شوال، یکم شوال، عید والے دن فجر میں ایک صف ہے، کہاں گئے وہ نمازی؟ کہاں گئے وہ؟ گھروں میں نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر تمہارے پیروں میں جان نہ ہو نا، اگر لوگوں کو ثواب پتہ چل جائے، ما فی العشاء، عشاء کی نماز کا ما فی العتمہ، اس نماز کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، اگر تمہارے پیروں میں شکت نہ ہو تو تم اپنے ہپ کے اوپر، پشت پر گھسٹتے ہوئے، اور بالخصوص یہ جو ایام ہیں 10 دن، یہ تو ایسے ہیں گویا کہ کسی کو نوکری مل گئی ہے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس، اور وہ ہر سیکنڈ پر ہزاروں روپے دے رہا ہے، لیکن بس غفلت نہیں چاہیے۔ اور رات بھی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی رات ہے، جتنی نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنا ذکر کر سکتے ہیں کیجیے، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے، جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کیجیے۔ یہ وقت پھر نہیں آئے، نہ جانے ہماری زندگیوں میں آئے نہ آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا فرمائیے کہ اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ کریم جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، اللہ کریم ہمارے جو مرحومین توحید پر فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ کریم جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اے اللہ وہ پریشانیاں اپنے خاص فضل سے کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اعزاء اقربا، دوست احباب، اساتذہ اور ہمارے سارے طالب علموں کو، طالبات کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے شہر پر، ملک پر اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، ہماری معیشت کو سہارا نصیب فرما، سود، کرپشن، بدعنوانی کی لعنت
جو ہر عام آدمی تک آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کی حفاظت فرما, سب مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما. اور جو جماعتی تعصب ہمارے اندر آ چکا ہے, جماعتی تعصب, میں تو مسلکی تعصب کے بھی خلاف ہوں. مسلک کا جو تعصب ہے نا, یہ تعصب بھی اسلام کا تعصب نہیں ہے, لیکن مسلک کے تعصب سے آگے جا کر اب جماعتوں میں تعصب آ گیا کہ یہ اس جماعت کا ہے, وہ اس جماعت کا ہے. پھر اس کے اندر بھی آ گیا کہ یہ فلاں کا فین فالوئنگ ہے, یہ فلاں کے گروپ میں, گروپ در گروپ, گروہ در گروہ. یہ فرقہ واریت کی لعنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا لے. اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرمائے. اللہ پاکستان کو اس قابل کر دے کہ اللہ فلسطین کا مسئلہ بھی پاکستان حل کر سکے, کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکے, بیت المقدس کو آزاد کرا سکے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے, اور رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ ہمارا قرآن سے تعلق نہ ٹوٹنا پائے, رمضان سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے, اور اللہ مسجد سے تعلق نہ ٹوٹنا پائے. اللہ کریم جو مسجدوں کی خدمتیں کر رہے ہیں, تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں, اور اب جو لوگ معتکفین ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے, اور وہ یہاں سے اٹھیں تو اللہ کے پیارے اور دلارے بن کے اٹھیں, اور اللہ ہمیں بھی ان کی تصویر میں شامل فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور اللہ ہمارا ایمان خاتمہ ایمان پر فرمائے, زندگی بھی ایمان والی عطا فرمائے, اور موت بھی ایمان والی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.